بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک بڑا حادثہ، افسوسناک، جعفر ایکسپریس پر قبضہ، لیکن دوسری جانب علیمہ باجی کا پھڈا اور ان کا دعویٰ کہ سب کمپرومائز ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی خوشخبری بھی ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ دروازے بند، پہلے خدشات دور کرو، یہ کس نے کہا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، افسوسناک واقعہ، بڑا حادثہ جعفر ایکسپریس کو، یہ صبح 9 بجے چلی تھی کوئٹہ سے، اور اسے پشاور تک جانا ہوتا ہے، اور یہ واحد وہ ریلوے ٹرین ہے جس نے بلوچستان سے چل کے سندھ میں داخل ہونا ہوتا ہے، سندھ کے بعد پنجاب میں داخل ہونا ہوتا ہے، پھر پنجاب کے بعد اپنا کے پی میں بھی جانا ہوتا ہے، یعنی قومی ایکسپریس ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ایسے علاقوں سے، مطلب دشوار گزار راستوں سے گزرتی ہے اور سنسان علاقوں سے گزرتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اس پر دہشت گرد حملہ کرتے رہتے ہیں۔ صبح کی خبر یہ تھی کہ صرف فائرنگ ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ درہ بوران سے جب یہ گزر رہی تھی مچھ اور سبی کے قریب، تو وہاں اس دوران پہاڑوں سے لوگوں نے اتر کے اس پہ گولیاں چلائیں، ڈرائیور زخمی ہوا اور پھر اس پر قبضہ کر لیا، یعنی یہ رمال بنا لیا۔ پہلی اطلاعات یہ تھی کہ اس میں 400 سے 500 مسافر ہیں، لیکن جو کنفرمیشن ہوئی وہ یہ ہوا کہ کم از کم جو ہے نا 380 افراد اس میں موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جو جائے وقوع ہے اس سے دور تقریباً 10-20 کلومیٹر دور جو مین سڑک ہے، باقی سب سنسان علاقہ ہے، جنگل ہیں اور بیابان ہیں اور خشک علاقہ ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے کوئلہ وغیرہ نکالا جاتا ہے، کوئلے کے کالے۔ ایسے علاقے میں فوج پہنچ چکی ہے، ہیلی کاپٹرز پہنچ گئے ہیں، اور وہ اپنا آپریشن انہوں نے شروع کر دیا، اور بات یہ ہے کہ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، تو اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 400 خاندان یا 380 کر لیں، خاندان جو ہے پورے پاکستان کو پریشان ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہے بی ایل اے کا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فورسز کے اہلکار ہیں جو چھٹی پر گھر جا رہے تھے، لیکن اسے کنفرم نہیں کیا جا سکتا، اس کو افواہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ ہے ان کا۔ لیکن یہ ایسا علاقہ ہے جہاں نہ فون کے سگنلز آتے ہیں، نہ جہاں سے کوئی مواصلاتی جو ہے رابطہ ہو سکتا ہے، لہٰذا پورے پاکستان کے لوگ جو ہے اس وقت پریشان ہیں۔ دعا کریں، وقت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کے جوانوں کو کامیاب کریں، آپریشن مکمل ہو، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا سکے اور ٹرین کو یرغمالیوں سے چھڑایا جا سکے۔ مشکل ٹاسک ہے، لیکن پاک فوج نے بڑے بڑے مشکل کارنامے کیے، انشاءاللہ یہ بھی ہو ہی جائے گا۔ اب رات بیت چکی ہے، رات ہو رہی ہے، رات بیتی نہیں ہے، لیکن اسی اندھیرے میں یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر روشنی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، سب ان کے اپنے ہوں گے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ آج منگل تھا، منگل کو عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں اور وکلاء کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو علیمہ باجی جو ہے وہ گئیں جیل کے دروازے پر، پٹیالہ جیل کے باہر جب وہ ملاقات کر کے آئیں تو ان کا پھڈا ہو گیا وکلاء سے، اور انہوں نے باقاعدہ وکلاء کو للکارا کہ کون لوگ ہو تسی، 40 پٹیشن ہے اور کوئی کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ اب کسی نے کوئی پٹیشن کی بغیر عمران کی مرضی سے تو پھر ہم آپ سے نپٹیں گے، اس لیے کہ صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پٹیشن کریں۔ آج ملاقاتیں ہوئی، لیکن اس ملاقات میں وہ جو ظہیر عباس صاحب تھے نا، جن کو فیصل چودھری کی جگہ بنایا گیا تھا، ان کا وکیل عمران خان کا، ان کو بھی جیل حکام نے اندر جانے نہیں دیا، تو یہ بھی مسئلہ، اس پہ بھی وہ بہت بولی۔ علیمہ خان کا پھٹا ہوا وکیلوں سے، کیونکہ وکیلوں کو بار بار للکار رہی تھی کہ ہم تو بہنیں ہیں، ہم تو اس کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن تم لوگ کیا کرو، تم لوگ کس کھاتے میں ملاقاتیں کرتے ہو، کیوں ملاقاتیں کرتے ہو؟ کرتے کرتے آخر ان کے زد میں آ گئے نعیم حیدر پنچوتا، انہیں ان کو رگڑا دے دیا کہ تم اندر جا کے کس سے ملتے ہو،
اور پھر بعد میں قصے ملتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کمپرومائز لوگ ہو، تم نے پوچھے کیا نہیں. مہدی نے کہا باجی ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم نے جیل کاٹی، ہم نے مشکلات کاٹی، ہم نے ظلم سے ہے، ہم باقاعدہ وفادار لوگ ہیں، ہم پہ شک نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں 40 پٹیشنیں کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا عمران خان کو، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو باقاعدہ باقاعدہ جھگڑا ہو گیا، پھٹا ہو گیا. بلکہ انہوں نے کہا سب کمپرومائز ہو، تم لوگ بالکل کمپرومائز ہو، اور تم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ میں مصروف ہو، اپنے قد کو بڑھا رہے ہو، یہاں سے ملاقاتیں کرتے ہو، پھر ٹی وی چینلز پہ بیٹھ جاتے ہو، جو ان کو آیا وہ بولا. پھر انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ اب عمران خان صاحب سے ہم نے اجازت لے لی ہے، اب ایم این اے اور ایم پی اے اور ورکرز جو ہیں، جو مخلص ورکر ہیں، وہ یہاں اڈیالہ جیل کے باہر باقاعدہ بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے عمران کی رہائی کے لیے. جبکہ اجلاس ہوئے تھے مرکزی قیادت کے، پی ٹی آئی کے، اسلام آباد میں بھی اور پشاور میں بھی، وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کریں گے، ورنہ جو باقی رہس ہیں وہ بھی پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا. تاہم علیمہ خان نے یہ اعلان کر دیا اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا اس برے لمحات میں ایک خوشخبری بھی آئی ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے حکومت نے اجازت لے لی ہے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے. تو 2 روپے سستی ہوگی بجلی، زیادہ تو نہیں ہوگی، لیکن اجازت اس کی مل گئی ہے. جبکہ گورننس کے حوالے سے آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا وہ عید کے بعد گفتگو کرے گا حکومت سے، اس پر اس کے خدشات کو دور کیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں دروازے بند، پہلے خدشات دور کرو. پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنا وفد بھیج دیا کہ ان سے مل لیں. مولانا عبدالغفور حیدری جو جنرل سیکرٹری ہیں جے یو آئی کے، اور ان کے ساتھ تھے اہم آدمی کامران مرتضیٰ، یا مرتضیٰ کامران جو ہے وہ کامران مرتضیٰ وہ تھے. اور انہوں نے باقاعدہ پیغام دیا ان کو کہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے. انہوں نے دروازے بند کر دیے آپ لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے. جو خدشات ظاہر کیے گئے پہلے ان خدشات کو دور کریں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا ہم تو عمران خان صاحب کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، اس تحریک میں شامل ہو. انہوں نے کہا پیغام ہم دے دیں گے، آپ جائیں، آپ ہمیں بتائیں کیا ہے، اور ان کے خدشات دور کریں. تو خدشات آپ کو پتہ ہے وہ بڑے مشکل ہیں، کیسے دور ہوں گے. عمران خان صاحب ذاتی طور پہ اگر چاہیں تب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. کہ پہلے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ چینج کر دو، وہاں الیکشن کا آڈٹ کراؤ، پھر انہوں نے کہا مینڈیٹ جو ہے چوری ہوا اس کا حساب کتاب کرو، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ میں جگہ دو، پھر انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کا مطالبہ منظور ہو جائے، حکومت کر جائے تحریک کے علاوہ، تو جناب وہ اس میں ہمیں جے یو آئی کو ایڈجسٹ کرو. پھر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک چلائی جائے گی حکومت کے خلاف الائنس کی طرف سے، تو الائنس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنائے. یہ تمام چیزیں مانی نہیں جا سکتی. اس لیے یہ سمجھے دروازے ہو گئے بند، اور خدشات دور کرنے کا کہہ دیا انہوں نے. اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بات کی بات ہے. تاہم معاملات ابھی سدھرے نہیں، اور جو باقاعدہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اڈیالہ جیل کے باہر، وہ فیصلہ بڑھ گیا. جیسے اس وقت شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی بڑھ گیا، خود ہی پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ خاموش ہو گئے. اور اسی طرح جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے تو وہ پارٹی لیول پہ نہیں ہوگا. احتجاج صرف اب علیمہ خان کی طرف سے ہوگا یا ایم این اے ایم پی ایف کتنے وہ اکٹھے کر پاتی ہیں یہ بعد میں پتہ لگے گا، وقت بتائے گا. لیکن سوالیہ نشان ہے کیا پارٹی پر قبضہ علیمہ خان کا ہے؟ اب وہ کریں گے. پہلے ان کی لڑائی ہوتی تھی بشرا بی بی سے، اب لڑائی ہو رہی بشرا بی بی کے ترجمان سے، اور پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا احتجاج کا. تو کیا پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، یا انڈیپینڈنٹ بہنوں کا یہ احتجاج ہوگا؟ ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں، آنے والا وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ احتجاج کس لیول پہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ہو سکے. تاہم عمران خان جیل میں جو ہے وہ بڑے سخت ناراض ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک کرنل، انہیں پھر ایک کرنل پہ نشانی لگا دی ہے. اور وقاص اکرم صاحب بھی جو ہے وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ جو حادثہ ہوا ہے نہیں سے نہیں، مطلب راگنی ہے ہر ایک کی. وقاص اکرم سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا جی جو حادثہ ہو گیا جو جعفر ایکسپریس پہ ہوا، تو وزیر دفاع خواجہ آصف اور اپنا وزیر داخلہ محسن نقوی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے.
ان کی نالائقیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی 1 درجن سے زیادہ دفعہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بن چکی ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.